الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم پوچھتے تھے اس آیت پہ کہ اذ هم الطائفتان منکم ان تفشلا. ٹھیک ہے کہ جب دو گروپس نے دو پارٹیز نے ہمت جب وہ انکلائن ہو گئے منکم تم میں سے ان تفشلا کہ وہ that they lost heat that they lost heart. ان تفشلا کا مطلب ہو گیا کہ ان نے اپنے ہارٹ ہی کھو بیٹھے. اذ هم الطائفتان منکم ان تفشلا. اور تفشلا کا مطلب اس نے یہاں پہ لکھا ہے جو یہ ہے لغات القرآن اس نے یہاں پہ لکھا ہے تفشلا ہو گیا وہ دونوں بزدلی کرے. یعنی کہ بزل ہو جانا. بزل کیا ہوتا ہے جب انسان کو ہارٹ لگتا ہے میرا ہارٹ لوز ہو رہا ہے کنٹرول نہیں رہ رہا ہے مجھے ہارٹ پہ اس کو بولتے ہیں بزدلی. تو اذ هم طائفتان منکم ان تفشلا جب ارادہ کیا ہم بولتے ارادہ کرنے کو جیسے یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آ گیا نا وَإِذْ هَمَّ بِهَا نا ہم لفظ آ گیا وہاں پہ نا. تو ہمت کا مطلب ہو گیا اس نے ارادہ کر دیا. جب ارادہ کر دیا دو پارٹیز نے طائفہ بولتے ہیں پارٹی کو یا گروہ کو جماعتوں کو بولتے ہیں منکم ان تفشلا تم میں سے کہ تم کہ وہ اب جو ہے اپنا ہارٹ کھو بیٹھے وہ بزدل ہو گئے. واللہ ولیہما اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ان کا ولی ہے. ٹھیک ہے وہ ان کا ولی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ تعالیٰ پر ہی جو ہے توکل کرتے کون مومن جو ہے وہ ان کو توکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر ہی. لیکن یہاں پہ کیا آ گیا کہ جو دو جماعتیں تھی ان نے اپنی ہارٹ لوز کر دی وہ بزدل ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کا پروڈکٹ تھا ان جماعتوں کا. ٹھیک ہے اس جماعت کا. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے نیچے تفسیر میں کیا آ گیا اس میں آ گیا ہے. ایک منٹ. اذ هم الطائفتان منکم ان تفشلا یعنی کہ جب جب تمہیں دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی. ٹھیک ہے پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی وہ یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے لیے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے بنو حارثہ ایک تھا اور بنو سلمہ وہ اوس اور خزرج کے تھے. اوس کیا ہو گیا یہ دو ہے ٹرائبس آف انصار اوس اور خزرج. ٹھیک ہے تو وہی اس میں آ رہا ہے کہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے بارے میں یہ آیت آ گئی ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ بتحقیق ہیلپ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدر کے موقع پہ. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اس حالت میں کہ تم ویک تھے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تمہیں نصرت کی تھی تائید کی تھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پہ. اور اس حالت میں کہ تم اذلہ تھے. اذلہ ہو گیا ویک یا جو ہے نرم دل یا ذلیل اس کو بولتے کیا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اس کے بعد ہم کہاں پوچھے تھے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اچھا فاتقوا اللہ تو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن سکو. یعنی کہ اور اس لیے اللہ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے تاکہ تم شکر گزاری کی توفیق ہو تاکہ تمہیں شکر گزار کی توفیق ہو. تو یہاں پہ آ رہا ہے اذ تقول للمؤمنین جب آپ نے کہا مومنوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کہا مومنوں سے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہیں امداد کرے گا رینفورس کرے گا مدد کرے گا ہیلپ کرے گا ربکم تمہارا رب جو ہے ٹھیک ہے وہ تمہاری مدد کرے گا بثلاثة آلاف 3,000 جو ہے من الملائکہ فرشتوں میں سے منظرین کہ وہ 3,000 فرشتے نازل کر دے گا اللہ تعالیٰ. کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بلا کیوں نہیں ان تصویرو اگر تم صبر کرو گے وتتقو اور تم تقوی اختیار کرو گے یأتوکم من فورکم ٹھیک ہے یأتوکم من فورکم وہ دے کم اپون یو سڈنلی وہ اچانک تمہارے اوپر آ جائیں گے اگر تم نے تقوی اختیار کر دیا اور صبر کر لیا. یعنی کہ فرشتے ہذا یہ یمددکم ربکم تمہیں امداد کرے گا اللہ تعالیٰ رینفورس مدد تمہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بخمسة آلاف من الملائکة مصوبین 5,000 فرشتوں سے. ٹھیک ہے بخمسة آلاف خمس کتنا ہو گیا 5
خمسة تو آلاف کتنا ہو گیا؟ 5000. تمہیں اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے ہیلپ کرے گا، مصومین، دا ون ہیونگ مارکس، جن کو مارکس بھی ہوں گے. یعنی کہ یہ شکر گزاری باعث نصرت اور امداد ہو جب آپ مومن کو تسلی دے رہے تھے. نہیں یہاں پہ اچھی سی بات ہے یہ. کیوں کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائے تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا، جو نشان زدہ ہوں گے. پہلی بات یہاں پہ ہمیں معلوم یہ ہوتی ہے کہ جو یہاں پہ یہ آ گیا تھا نا پہلے ہی اوپر ہمیں، کہ جب تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، وہ انتم اذلہ، تمہیں ہیلپ کر دی اللہ تعالیٰ نے اس موقع، بدر کے موقع پہ جب تم نہایت گری حالت میں تھے. تو یہ بے اعتبار قلت تعداد کہا جا رہا ہے، اور قلت سامان، سامان بھی کم تھا اور تعداد بھی کم تھی مسلمانوں کی. کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان کتنے تھے؟ 313. اور یہ بھی اور یہ بھی کیا، ان کے پاس ساز و سامان بھی تھا، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے. ٹھیک ہے. صرف مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور باقی سب پیدل تھے. 313 میں سے آپ خود سوچیے، اتنا ان کو بیچاروں کو ویپنس بھی نہیں تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ہیلپ کر دی. اور مسلمان بدر کی جانب محض قافلہ قریش جو تقریباً آ، نہتا تھا، چھاپا مارنے لگے تھے. مگر بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرقین کا ایک لشکر جرار پورا غیر و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا رہا ہے. یہ سن کر مسلمانوں کے صف میں گھبراہٹ، تشویش اور جوش قتال کا جو ہے ان کو جوش آ گیا، مطلب جنگ کرنے کا. انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا فرمائی، کہ دعا اور فریاد کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 1000، پھر 3000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی، اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبر و تقوی سے قائم رہو گے اور مشرقین اسی حالت غیر و غضب میں آدم کے، تو فرشتوں کی یہ تعداد 5000 کر دی جائے گی. کہا جاتا ہے کہ چونکہ مشرقوں کا جو جوش تھا اور غضب تھا وہ برقرار نہ رہ سکا، بدر پہنچنے سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑ گئی. ایک گروہ مکہ پلٹ گیا، اور جو باقی بدر آ گئے ان میں سے اکثر سرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے. اس لیے حسب بشارت 3000 فرشتے اتارے گئے، اور 5000 کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پیش نہ آ سکی. ٹھیک ہے، کیونکہ باقی سب آ گئے تھے پھر. اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہ تعداد پوری کی گئی. ٹھیک ہے. تو اس میں دو رائے علماء کی ہے. تو اس کے بعد اذ تقول للمؤمنین، ایک منٹ یہاں پوچھتے. اچھا، اب جو وہاں اوپر آ گیا نا یہ چیز کے وہ نشان زدہ تھے، یعنی یہ پہچان کے لیے ان کی مخصوص علامات ہوگی. پہچان کے لیے ان فرشتوں کی مخصوص علامات ہوں گی، مصومین وہ ہوں گے، وہ نشان زدہ ہوں گے جو یہاں پہ آ گیا تھا. بلائم کہاں گیا وہ؟ اذ تقول یہاں پہ مصومین. ٹھیک ہے. اس کے بعد وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنا دیا اسے اللہ تعالیٰ نے، الا بشرا لکم، لیکن صرف بشارت کا سبب تمہارے لیے. تمہارے لیے سبب بشارت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم وَلِن تطمئن قلوبکم بھی، اور تاکہ اطمینان پائے تمہارے دل اس سے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہی مدد لیکن صرف اللہ کی طرف سے، جو اصلی مدد کرتا ہے. العزیز الحکیم، جو زبردست قوت والا اور زبردست حکمت والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اس بارے میں کیا کیا ہمیں سمجھ کہ، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. اللہ بشرا لکم، لیکن تمہارے لیے گڈ نیوز، تمہارے لیے خوشی اور اطمینان کا سبب. لیقطع طرفا، لیقطع طرفا، تاکہ وہ کاٹ دے ایک پارٹ، من الذین کفروا، کفار سے. او یکبتہم، یا انہیں سپریس کر دے، انہیں دبا دے. فینقلبوا خائبین، تو وہ لوٹیں گے ڈس اپوائنٹڈ. خائبین، بالکل جو ہے ڈس اپوائنٹڈ ہو جائیں گے وہ. تو پہلے اگر لیکتا طرفن، تاکہ وہ کاٹتے اللہ تعالیٰ ایک ایک ٹکڑا. ٹھیک ہے، ایک حصہ. طرف اس کی جمع اطراف ہے، یعنی کہ حصہ، ٹکڑا. الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کر دیا. فیکبتہم، اور ان کو سپریس کر دے، ان کو ذلیل کر دے، ان کو دبا دے. ٹھیک ہے، ذلیل کر دے ان کو. یہ کب سے بن گیا؟ کبت.
کب بولتے ہیں ذلیل کرنے کو، گرا دینے کو. فینقلبو تو وہ لوٹیں گے، خائبین تو وہ نامراد لوٹیں گے. ہاں، فینقلبو خائبین تو وہ لوٹیں گے نامراد، ٹھیک ہے. تو وہ نامراد لوٹیں گے، اور وہ جو ہے ڈس اپوائنٹڈ لوٹیں گے. تو یہ خائبین جو ہے یہ خیبہ سے بن گیا، اور خیبہ بولتے ہیں نا امید ہونے کو، ٹھیک ہے. فینقلبو خائبین تو وہ لوٹیں گے نامراد ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا تاکہ وہ اس کا ایک پارٹ کو کٹ آف کر دے، ریموو کر دے، اور ان کو سپریس کر دے، ان کو ذلیل کر دے اللہ تعالیٰ. اور اس وجہ سے ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے. فینقلبو خائبین تو وہ لوٹے ڈس اپوائنٹڈ. اچھا، اس کے بعد، اچھا، اس امداد الہی کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے، اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائے. یہ اللہ تعالیٰ غالب اور کار فرما کی مدد کا نتیجہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم تو اللہ نے تمہاری مدد فریاد سن لی، ٹھیک ہے. انی ممدکم بی الف من الملائکہ، کہ میں 1,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے واقعتاً تو 1,000 ہی نازل ہوئے، اور مسلمان کے حوصلے و تسلی کے لیے 3,000 کا، اور پھر 5,000 کا مزید مشروط وعدہ کیا گیا. پھر حسب حالات مسلمانوں کو تسلی کے نقطۂ نظر سے بھی ان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی. اس لیے بعض مفسرین کے نزدیک یہ 3,000 یا 3,000 5,000 فرشتوں کا نزول نہیں ہوا، کیونکہ مقصد تو مسلمانوں کو حوصلے میں اضافہ کرنا تھا، ورنہ اصل مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی تھا، اور وہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کا یا کسی اور کا محتاج نہیں ہے. چنانچہ اس نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی، کفر کی طاقت کمزور ہوئی، اور کافروں کا گھمنڈ جو ہے وہ خاکسر ہو گیا. تو یہ ہو گیا. لیس من الامر شیء، آپ پہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے، اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. او یتوب علیہم، یا آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں توبہ قبول کروائے ان کی. او یعذبہم، یا آپ انہیں عذاب کر دے. فانہم ظالمون، بے شک وہ جو ہے وہ ظالم ہے. آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ ان کافروں کو ہدایت دینا اور ان کے معاملے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، اور چہرے مبارک بھی زخمی ہو گیا. تو آپ نے فرما دیا، وہ قوم کس طرح فلاح ہو سکتی ہے اور کامیابی پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت سے نا امیدی کا اظہار فرمایا اس ٹائم پہ، اور یہ کہا کہ کیسے وہ قوم ہدایت پا سکتی ہے. اور اسی پہ یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اس طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا، جس میں ان کے لیے بد دعا فرمائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ٹھیک ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا سلسلہ بند فرما دیا. اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل قرار دیتے کہ وہ مختار کل ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو سب اپنا اختیار ہے، ٹھیک ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار بھی نہ تھا کہ کسی کو راہ راست پہ لگا دے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن وہ بھی نہیں تھے ایسے کہ وہ کسی کو ہدایت پہ لا سکتے تھے. صرف ہدایت کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. جس کو جو گمراہی کا مستحق ہوگا، جو ڈیزرو کرتا ہوگا ٹو بی مسلیڈ، اور اسے گمراہ کر دیا جائے گا، تو اسے بھی اللہ کے سوا کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. تو یہ بات سمجھیے، لیس لک من الامر شیء، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کو سوچیے کتنا بڑا مسئلہ ہے. اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، او یتوب علیہم نہیں، او یتوب علیہم کا مطلب ہو گیا کہ اگر وہ چاہے، اللہ تعالیٰ چاہے وہ انہیں توبہ قبول کر دے ان کی، ٹھیک ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے. او یتوب علیہم او یعذبہم، ویدر ان کو وہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ تو ان کا توبہ قبول کر دے، یا انہیں عذاب دے، یہ اللہ تک ہی ہے. فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں.
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں کچھ اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یغفر لمن یشاء، وہ بخشتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور وہ عذاب کرتا ہے اسے جس سے وہ چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، تم مت کھاؤ سود کو، یوجری کو، تم مت انٹرسٹ کھاؤ، سود کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، ڈبلڈ اور ملٹی پلائڈ، تم مت کھاؤ، یعنی کہ اے ایمان والو تم بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ کہ بڑا چڑھا کر، ڈبل کرنا، ملٹیپلائی کرنا، مضاعفہ بولتے کس کو، ضعف بولتے کس کو، مطلب کئی گنا کرنا، کئی گنا ہونا، مضاعفہ اضعاف کئی گنا، ٹھیک ہے، اضعاف مضاعفہ ڈبل ملٹیپلائڈ، یعنی کہ بڑا چڑھا کر سود تم مت کھاؤ، لا ت... واتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار التي اعدت للكافرین، تم ڈرو اس آگ سے جو تیار کر دی گئی ہے کافروں کے لیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، والرسول، تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے رسول کی، ٹھیک ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کر دیا جائے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو رحم کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ ہم اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی، تاکہ ہم پہ رحم کر دیا جائے، تب جا کے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کا مستحق پا سکتا ہے۔ اس کے بعد وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، اچھا پہلے جو یہاں پہ آگا نا کہ تم مسعود کھاؤ، یعنی کہ چونکہ یہ قبیلے جن کے لیے بد دعا کی تھی، جن کے لیے بد دعا فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب مسلمان ہو گئے، جن سے معلوم ہو کہ مختار کل اور عالم الغیوب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے، جو وہاں پہ آگا نا کہ او یتوب علیہم، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر دے گا، آپ ایسا مت کریے کہ کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جن نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، حالانکہ آپ مختار کل نہیں ہیں، مختار کل اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ جانتا ہے ہدایت کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، عالم الغیب وہی ہے، آپ سوچیے اس سے کتنا وضاحت مل جاتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کامل علم کے بارے میں، کہ وہ جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے اور کسے ہدایت دینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو یہاں پہ آگے نا کہ چونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا یہ والا پوائنٹ ہے، اضعاف مضاعف کہاں پہ گیا، یہ چونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کے سبب ہوئی تھی، اس لیے اب طمع دنیا کی سب سے زیادہ بھیانک اور مستقل شکل سود سے منع کیا جا رہا ہے، اور اطاعت کشی کی تاکید کی جا رہی ہے، اور بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا مطلب یہ، کا مطلب نہیں بڑا چڑھا کر نہ ہو تو مطلق سود جائز ہے، مطلب کیا ہو گیا، کم سود بھی کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ سود کم ہو یا زیادہ، مفرط ہو یا مرکب ہو، مطلقاً حرام ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہ قید جو یہاں پہ آئے نا، یہ قید نہیں جو حرمت کے لیے بطور شرط، یہ قید نہیں، Kaçı kararya bu یہ قید نہیں حرمت کے لیے بطور شرط نہیں ہے، بلکہ واقعے کی رعایت کے طور پہ، یعنی سود کی اس وقت تک جو صورتحال تھی اس کا بیان و اظہار ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں سود کا رواج عام تھا، جب ادائیگی کی مدت آ جاتی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو مزید مدت میں اضافے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا جاتا تھا، جس وجہ سے تھوڑی سی بھی رقم بڑھ بڑھ چڑھ کر کہیں پہنچ جاتی تھی نا، وہ بیچارے سود نہیں دے پاتے تھے، انہیں وہاں سے وقت انکریز کرتے سود میں، وہ ان کو اتنا نفع چڑھتا تھا سود، بولتے ہم کیسے بھریں گے، ایسا ہوتا ہی ہے سود کھانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور آگ سے ڈرو جو کافروں کی تیار کی گئی ہے، جسے تنبیہ مقصود ہے کہ سود خوری سے باز آ جاؤ، یہ فعل جو ہے حرام، یہ حرام فعل ہے اور تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول جو ہے وہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محاربہ کے برابر ہے، جنگ کرنے کے برابر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اچھا، وسارعوا الى مغفرت، تم دوڑو، تم سرعت کرو، تم ہیسن کرو، تم جلدی کرو، الى مغفرت من ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے کے اندر، معافی طلب کرنے کے اندر، وجنت، اور اس جنت کی وہ چلے جاؤ، عرضها السماوات والارض، جس کی ورڈ
زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے وہ جنت۔ اس کے بعد الذین ينفقون فی السراء، جو خرچ کرتے اپنے مال کو آسانی کے اندر، والضراء اور مشکل کے اندر، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، یہ مومنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو نیک عمل کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة، اور جب وہ لوگ فحاشی کرتے ہیں، امورالٹی کے ایکٹس کرتے ہیں، کر سکتا ہے ایک مومن امورالٹی کا ایکٹ، لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو گناہوں کے بعد، فحاشی کے بعد، ان سے بھی ہو سکتی ہے سرزد، فحاشی ایک مومن سے بھی فحاشی سے ہو سکتی ہے سرزد، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن تب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے بخشنے والا گناہوں کو سوائے اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ اصرار نہیں کرتے گناہوں پہ، وہ پرسسٹ نہیں رہتے گناہوں پہ، وہ اسٹب بورن نہیں رہتے گناہوں پہ، انہوں نے گناہ کر دیا ہوتا ہے وہ اس پہ پرسسٹنٹ نہیں رہتے، علی ما فعلوا، جو کچھ وہ کرتے وہ ہم یعلمون، اس حالت میں کہ وہ جانتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، اصرار نہیں کرتے، ڈٹ نہیں جاتے، پرسسٹ نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں صفات بیان کی جا رہی جو مومن ہے۔ تو پہلے یہاں پہ آ گیا کہ مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی مغفرت اور جنت کا راستہ اختیار کرو، جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کر دی ہے۔ پھر آگے آگے متقین کے صفات وہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان دا ایز اینڈ ہارڈ شپ، آسانی اور مشکلات کے موقعوں پہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ جب غصہ انہیں بھڑکتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں، یعنی کہ اس پہ عمل نہیں کرتے، غصے پہ وہ عمل نہیں کرتے، لوگوں کو معاف کر دیتے، ان کے ساتھ برائی نہیں کرتے، اور جو لوگ ان سے برائی کرتے ہیں ان سے یہاں سے اچھائی کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے، غصہ پی جاتے۔ تو یہ صفات ہے مومنوں کی صفات، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا، یہ فورتھ پوائنٹ جو یہاں پہ آ گیا کہ فاستغفروا لذنوبہم، یعنی کہ جب ان سے بتقاضۂ بشریت کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، کیونکہ بشریت کا تقاضا ہی ہے، being humans we are all infallible، we are all fallible، ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی انفیلیبل نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بولیں گے ہمیں غلطیاں نہیں ہو جائیں گی، تو اسی لیے جو ہے غلطیاں ہو سکتی ہیں ہم سے، لیکن جو فوراً توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ بہتر انسان ہوتا ہے، اور وہ تقوی والا انسان ہوتا ہے، کیونکہ تقوی والا بھی گناہ کر سکتا ہے، گناہ کا سزا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو ہوتا ہے مومن سے، لیکن وہ توبہ جلدی کرتے ہیں پھر، تو انہی کے لیے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولئک لہم، اولئک جزاؤہم، ان کا جزا کیا ہے، ان کا ریوارڈ کیا ہے، مغفرت من ربہم، وہ ہے مغفرت ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور گارڈنز، جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان باغات میں جو بہتے ہیں اسے نیچے، تجری من تحتها الانہار، جو اس کے نیچے بہتی ہے باغات، یعنی کہ انڈر دا گارڈنس فلو ہو جاتی ہے ریورس، یہ کس کے بارے میں آ رہا ہے، جنت کے بارے میں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ونعم اجر العالمی عاملین، اور کتنا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا جو نیک عمل خالص اللہ کے لیے کرتے۔ قد خلت من قبلکم سنن، بتحقیق تم سے پہلے کچھ سچویشنز پاس ہوئی ہے، تم سے پہلے ایسے سنن، ایسے واقعات گزر چکے ہیں، تو سنن کیا ہوتا ہے، سنن کا مطلب ہوتا ہے واقعات، ٹھیک ہے، سنن، بت... قد خلت من قبلکم سنن، بتحقیق تم سے پہلے کچھ ایسے طریقے، ایسے واقعات، ایسے جو ہے سچویشنز گزرے ہوئے ہیں، فسیرو فی الارض، بس تم ٹریول کرو زمین کے اندر، ارتھ کے اوپر، فانظرو، پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا تکذیب کرنے والوں کا، مکذبین کا، ڈینائی کرنے والوں کا، انکار کرنے والوں کا، اللہ کو، قرآن کو، اللہ کی شریعت کو، انبیاء کو، عاقبۃ المکذب، ان کا انجام اور اینڈ کتنا برا ہوا، ان کی، ان کا کتنا برا عقاب، کتنی بری پنشمنٹ، کتنا برا اینڈ ان کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سو زمین میں چل پھر کر دیکھو،
کہ آسمانی تعلیم کے جٹلانے والوں کا کیا انجام ہو گیا. یعنی کہ جنگ عہد میں مسلمان کا لشکر 700 افراد پر مشتمل تھا، کہ 700 لوگ تھے جنگ عہد کے اندر، جس میں 50 تیر اندازوں کو ایک دستہ آپ نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرما دیا تھا. ایک صحابی تھا، سنا تھا عبداللہ بن جبیر. تو آسم نے 50 جو ہے آرچرز، چلو آرچرز بولنا شاید، آرچرز جو تھے 50 جو مطلب تیر مارتے تھے، ان کو تیر اندازوں کو رکھا تھا، ایک پہاڑی پہ مقرر کیا تھا. اور نے تاکید فرمائی تھی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، چاہے ہم ہار یا جیتے، تمہیں یہاں سے نہ ہلنا ہے. اور تمہارا کام کیا ہے؟ اور تمہارا یہ کام اور تمہارا یہ ہے کہ جو گر سوار تمہاری طرف آئے، تیروں سے اسے پیچھے دھکیل دینا. لیکن جب مسلمان فتح ہوئے اور مال اور اسباب سمیٹنے لگے، تو اس دستے میں اختلاف ہو گیا. کچھ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے ہمیں جمے رہنا ہے، لیکن جب یہ جنگ ختم ہوگی اور کفار بھاگ رہے ہوں گے تو یہاں رہنا ضروری نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے وہاں سے ہٹ کر مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیا، جناب بوٹی ہوتی ہے مال غنیمت. اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں صرف 10 آدمی باقی رہ گئے، باقی 40 آدمی جو وہ بھاگ گئے، جس سے کافروں نے فائدہ اٹھا لیا. جیتے ہوئے مسلمان پھر بھی ہار گئے. کیسے؟ گڑھ سو ان کے گڑ سوار جو تھے وہ پلٹ کر وہاں سے مسلمان کو کے عقب میں جا پہنچے، پیچھے سے آگے اٹیک کرنے کے لیے جہاں سے وہ تھے پہاڑی کی سائڈ سے. اور ان پر اچانک حملہ بولے 10 آدمیوں پہ، جس سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی. اور غیر متوقع حملے سے، نان ایکسپیکٹڈ حملے سے، ان ایکسپیکٹڈ حملے سے سخت سراسیمہ ہو گئے، سخت مشکلات ہو گئے. ٹھیک ہے، جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پہ بہت مشکلات ہو گئی. ان آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوا ہے. تاہم بالآخر تباہی اور بربادی اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کا ہی مقدر بنی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح اگر ہم جائیں گے نا کچھ جگہوں پہ جہاں پہ ہم ریمننٹس دیکھیں گے، ریمننٹس کیسے اللہ کا عذاب آ گیا کچھ قوموں کو وہ ختم ہو گئے وہ سارے قومیں. تو اس سے ہم عبرت حاصل کریں گے کہ کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے جب وہ اپنے عذاب کرنے پہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ. اچھا، اس کے بعد ہذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے یہ قرآن جو ہے بیان ہے. ٹھیک ہے، قرآن کو بیان کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے. ٹھیک ہے. ہذا بیان للناس، قرآن جو ہے وہ ڈکلیریشن ہے، بیان ہے لوگوں کے لیے، جس سے لوگوں کو بیان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہدن و موعظۃ، اور ہدایت ہے، اور موعظہ ایڈمونیشن ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے. ٹھیک ہے. للمتقین، تقوا والوں کے لیے. اس کے بعد ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں، ولا تہینو، اور تم نہ ویکن ہو جاؤ، تم نہ کمزور ہو جاؤ، تم نہ سست ہو جاؤ. تہینو بولتے تم نہ سست ہو جاؤ، تم نہ ویکن ہو جاؤ. ولا تہینو، تم مت ویکن ہو جاؤ، تم مت ڈی موٹیویٹڈ فیل کرو. ایک منٹ میں دیکھتا ہوں تہینو کیا ہوتا ہے. ہم تہینو کا مطلب ہوتا ہے اور تم مت جو ہو یہ ہو جاؤ کیا، تم مت سست ہو جاؤ، تم سستی نہ کرو. ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو. وانتم الاعلون، تم غالب ہو جاؤ گے، تم بلند ہو جاؤ گے، تم سپیریئر بن جاؤ گے، تم بلند مرتبے والے بن جاؤ گے. ٹھیک ہے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہو گے، اگر تم ایمان کی حالت میں رہو گے تو تم بلند رہو گے، سپیریئر رہو گے. اور تم مت ویکن ہو جاؤ، تم مت غم کرو. مسلمان غم نہیں کرنا چاہیے، وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ جنگ میں تمہیں جو نقصان پہنچا ہے، اب تم اس نقصان پہ ریگریٹ مت کرو جو پاس میں ہو گیا، اس پہ غم نہ کھاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود ہے تو غالب اور کامران کامرانی تمہارا مقدر بنے گی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قوت کا اصل راز اور اس کی کامیابی واضح کر دی ہے. چنانچہ واقع یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر معرکہ میں سرخروہی رہے اور ہمیشہ جیت گئے وہ. تو پاس میں چاہے انسان کے ساتھ بہت برا کیوں نہ ہو گیا ہوگا، وہ ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے. پاس میں پاس صرف لیسن کے لیے ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں فیوچر میں نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، بس لیسن کے لیے پاس، نہ کہ ریگریٹس کے لیے. پاس از ناٹ فار ریگریٹس، پاس از فار لیسن. تو پھر مسلمانوں نے کبھی جنگ نہیں ہارا، وہ جنگ سب اچھے سے کر دی. کیونکہ آدھرا نے یہ فرمایا کہ ولا تہینو ولا تحزنوا، تم ویکن نہ ہو جاؤ، تم غمگین نہ ہو جاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.
اور تم بلند رہوگے اگر تم مومن رہوگے، تو ایمان کی حالت میں انسان کو علو مل جاتا ہے، سپیریورٹی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ این یمسسکم قرح، اگر آپ کو ٹچ کرے گا ایک وونڈ، ایک زخم آپ کو پہنچے گا، اگر تم زخمی ہو جاؤ، این یمسسکم اگر وہ ٹچ کرے گا، قرح ایک زخم، قرح بولتے ہیں زخم کو، ٹھیک ہے، فقط مس القوم، تو بتحقیق ٹچ ہو گیا ہے ایک قوم کو، ایک پیپل کو، قرح مثل وونڈ لائک اٹ، یعنی کہ اگر تم زخمی ہو گئے تو تمہارے مخالف لوگوں کو بھی ایسے ہی زخمی، تو تمہارے مخالف لوگ تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں، جو تمہارے مخالف لوگ ہیں جنگ احد، جنگ بدر میں نا، وہی کفار، وہ تلک الایام، اور یہ جو ڈیز ہے، جو ایام ہے، نداولها بین الناس، ان کو ہم آلٹرنیٹ کرتے ہیں لوگوں کے درمیان، نداول بولتے ہیں کس کو؟ آلٹرنیٹ کرنے کو، نداولها بین الناس، ان کو ہم عدلتے بدلتے ہیں، ہمارے کشمیر ان کو عدل بدلات، یہ اصلی اردو لفظ ہے، عدلاتے بدلاتے ہیں ہم اس کو، نداولها ہم عدلاتے بدلاتے ہیں، ہم آلٹرنیٹ کرتے ہیں بین الناس، اس کو لوگوں کے درمیان میں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ، ہاں یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو نیا والا پوائنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ اس کو بولتے ہیں علم الظہور، مجھے استاد نے سمجھایا تھا یہ بہت اچھے سے، کیونکہ یہ پوائنٹ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا، یہ پوائنٹ، ٹھیک ہے، ہم لکھیں گے، اس کو بولتے ہیں علم الظہور، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی یہ دیکھیں گے جو ہم نے پڑھا یہاں پہ، دیکھیے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے ہیں، مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ ایک اور انداز سے مسلمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جنگ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہو گئے تو کیا ہوا؟ تمہارے مخالف لوگ جو کفار ہیں، وہ جنگ بدر میں اور احد کی ابتدا میں سیم اس طرح ان کو وونڈس آ گئے، زخم آ گئے ان کو، ٹھیک ہے، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فتح اور شکست کا ایام بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ان کو ملتی ہے فتح، کبھی یہاں سے ملتی ہے فتح، کبھی غالب کو مغلوب کر دیتا ہے اور مغلوب کو غالب کر دیتا ہے، تو اس میں بھی اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، حکمت کا تقاضا، مسلمان کو اس ہارنے سے کیا فائدہ آ گیا، کیا نصیحت ملتی ہے ہمیں، کہ ہمیں ہمیشہ کرنا ہے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان نے کہا کہ چلو ہمیں بوٹی مل جائے گی، ہم اتر جائیں گے پہاڑ سے نیچے، ہمیں مالی غنیمت پکڑنا ہے، ہم نہیں رہیں گے پہاڑ پہ، تو کتنا نقصان ہو گیا مسلمانوں کو، اتنا ہو گیا کہ نبی علیہ وسلم کے دو دندان مبارک شہید ہو گئے، ان کو خون آ گیا چہرے کو، آپ سوچیں اتنا نقصان ہو گیا مسلمانوں کو، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ہمیں سمجھایا جا رہا تھا، اس میں حکمت یہی تھا، یہی تھی کہ کبھی بھی کم ہمت نہیں بننا ہے، اور اطاعت کرنی امیر کی، جو امیر بولے گا اس کی اطاعت کرنی ہے، ورنہ انسان نقصان کھا سکتا ہے، تو ولی علم اللہ الذین آمنوا، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، دیکھیے، سو دیٹ اللہ ول نو، ادن ترجمہ یہ اس لیے یہاں پہ کیا لکھے، سو دیٹ میکس ایویڈنٹ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، ترجمہ کیوں ایسا ہو گیا؟ اس کو بولتے ہیں علم الظہور، کیا بولتے ہیں؟ علم الظہور، شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، لیعلم اللہ الذین آمنوا ای لیظہر اللہ الذین آمنوا، یعنی کہ تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ علم الظہور کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیے، اللہ کو پتہ ہے نا کافر کون ہے، مومن کون ہے، پتہ ہے اللہ کو یہ جائے گا جنت میں، جائے گا جہنم میں، اب وہ یہ مینیفیسٹ کر رہا ہے یونیورس کے اندر، اس ورلڈ لائف کے اندر مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے اس کے علم کی، ان شارٹ، گاڈس نالج از بینگ مینیفیسٹڈ ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ، اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ہم مجبور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو علم ہے نا، دیکھیے فار ایگزامپل میری نالج ہے کچھ، میری نالج ہے کہ میری زندگی میں ایسا ہو جائے گا، میرا یہاں ایسا ہو جائے گا، آگے ایسا ہو جائے گا، آگے ایسا ہو جائے گا، پھر وہ مینیفیسٹ ہوتی ہے وہ نالج، ہے کہ نہیں؟ اب میں انسان ہوں، جیسے میں اندازہ کرتا ہوں، میرا دماغ اتنا نہیں ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کا الٹا ہو سکتا ہے، لیکن جس نے یونیورس بنا دی ہے نا، اس نے ایک اندازہ کر دیا، ایک ایسٹیمیٹ کر دیا، اچھا ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، اب پتہ ہے نا اس کو کہ ایمان والا کون ہے، وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے کہ نہیں؟ تو اسے سب پتہ ہے، اب وہ چاہتا ہے یہ سب ظاہر ہو جائے، دنیا میں مینیفیسٹ ہو جائے یہ چیز، آپ سمجھ رہے؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ ظاہر ہو جائے،
تاکہ دنیا میں جو کافر، جو اللہ کے علم میں کافر تھا، وہ کافر اپنا کفر کرے، جو اللہ کے علم میں مومن تھا وہ اپنا، اب بتائے کوئی بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھی نا اگر کوئی جنت میں جائے کوئی جہنم میں جائے گا، اس نے کیوں دنیا میں ڈال دیا یہ ہمیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ سورہ، یہ صحیح بخاری میں آ گیا اس کے بارے میں کہ کل میسر لما خلق له، ہر ایک کو وہ آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کر دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کہ مجبور نہیں انسان ہوتا ہے اس چیز سے، اس کے علم میں ایسا ہے، علم سے کوئی مجبور نہیں ہو جاتا ہے. اف آئی نو کہ ایسا ہو جائے گا ڈزنٹ مین کہ ویسا مجبوراً ہو رہا ہے، بس میری نالج ویسی ہے. اف آئی نو کہ میرا ایگزام اگلے منتھ ہوگا، اٹ ڈزنٹ مین کہ مجبوراً میرا ایگزام اگلے منتھ میری نالج کس سے ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اچھے سے یہ بات. تقدیر کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کی نالج ہے. علم اللہ الازلی، اللہ کی پری ڈیسٹنڈ، پری ڈیسٹینیشن، پہلے سی آتا ہے ڈیسٹنی، جانتا ہے کیا ہو جائے گا آگے. تو وہ کوئی بناتا ہے نا بہانہ، تقدیر کو بہانہ نہیں بنا دینا. کوئی بولتا ہے اس کو جاب نہیں لگتی ہے، بولتا ہے کہ جب آدھا لکھ ہی نہیں لیا تھا تو مجھے کہاں سے جاب مل جاتی. وہ ٹھیک ہے، ہاں یہ بولنا بھی ہے انسان کو اس موقع پہ جب انسان نے سارے ایفرٹس دیے ہوں گے. وداؤٹ ایفرٹس یہ بات نہیں کرنی ہے. جب سارے ایفرٹس دیں گے نا ہم، تب جا کے یہ بات کرنی ہے کہ آر نے لکھ نہیں لیا تھا. ہاں پہلے بولیں گے آر نے لکھنے لیا ہے، آر نے لکھنے لیا تھا میرے لیے. ایفرٹ دیں گے ہی نہیں تو کہاں ملے گا یہ انسان کو. ایفرٹ جو انسان دے گا اس کو ہی مل جائے گا. اور یہ سب تقدیر میں ہی لکھا ہے. دیکھے تقدیر میں لکھا ہے میں ایفرٹس دوں گا ایسا ہو جائے گا، نہیں دوں گا یہ نہیں ہو جائے گا. آپ مجھے ایفرٹس دینے ہیں کہ نہیں دینے ہیں؟ پھر بھی تقدیر کو سمجھ نہیں آ جاتا ہے انسان کو. یہ ایسا چیز اس کے بارے میں عالم بولتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سیڑھی ہے جس میں اس کو کوئی اندھی نہیں ہے، مطلب سمجھ نہیں آتا ہے پورا تقدیر اچھے سے. لیکن پھر بھی اسلام نے کبھی نہیں کہا ایفرٹس مت دو، اسلام نے پورا فوکس کیا ایفرٹس پہ، توکل پہ، اور تقدیر پہ جو ہوگا اس پہ انسان کو صبر کر دینا ہے. کیونکہ لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ انسان فوت شدہ چیزوں پہ، جو مجھے چیزیں نہیں ملیں گی پاس میں، یہ نہیں مل گیا وہ نہیں مل گیا، مجھے افسوس نہیں ہوگا اس چیز پہ. کیوں؟ میں بولوں گا یہ لکھا ہوا تھا، یہ اللہ کی نالج میں تھا. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب کیا کہ اللہ کو پتا تھی ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو گیا، مجھے اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ میں ایفرٹس ہی نہیں دوں گا کچھ. میں اپنے جو ہے کوئی بولے گا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا مجھے مل جائے گا، مجھے کھانا وانا نہیں کھانا ہے، میں آج سے کھانا نہیں کھاؤں گا، میں آج سے گھر سے باہر نکلوں گا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کروں گا. وہاں پہ کوئی تقدیر کا بہانہ نہیں بناتا ہے، اس کو پتہ ہوتی ہے بھائی صاحب گھر سے باہر نکلنے کے بعد ہی کھانا مل سکتا ہے، مزدوری کرنے کے بعد ہی کچھ مل جائے گا. لیکن جب بولتے ہیں نماز پڑھو، اس کو قرآن نماز پڑھو، بولتے ہیں اگر خدا نے لکھ لیا تو میں نماز پڑھ لیا ہوتا ہے میں نے نماز. ایسے تشتان انسان کو. تو تقدیر سے دھوکہ بھی کھاتا ہے انسان کبھی کبھی ان سب چیزوں سے. ایفرٹس برابر دینے اور اللہ پہ یقین بھی رکھنا ہے، بھروسہ بھی کرنا ہے. اس کو توکل بولتے ہیں، نہ کہ تواکل. یہ سمجھ رہے ہیں؟ میں اس پہ ریل بنائی تھی پچھلی بار، ایک ویڈیو بنا تھا اس پہ، اسی لیے کہ اس میں ہوتا ہے ہر ایک کو مسکنسپشن. مجھے